اللہم اے اللہ صلی علی سلامتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد ان کی نسل پر کما صلیتا جیسے سلامتی کی علی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد ان کی نسل کے اوپر انک حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل ہے اللہم بارک اے اللہ برکت عطا کر علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد ان کی نسل کے اوپر کما بارکتا جیسے کہ برکتیں کی تو نے علی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد ان کی نسل کے اوپر انک حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل ہے، تو پاک ہے۔ ہم ہر نماز میں 5 وقت یہ درود و سلام بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور ان کی نسلوں کے اوپر، ان کی آل و اولاد پر، اور اس کے علاوہ بھی دن میں کتنی ہی مرتبہ ہم اس کو پڑھتے ہیں برکت کے لیے، سوتے وقت، پریشانی کے موقع پر، نماز میں، اتحیات میں ہم سلام بھیجتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلامتی ہو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ صبح شام 5 وقت نماز میں ہم سلامتی کی دعا درود و سلام بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی نسلوں پر۔ تم کیا جانو عزت و احترام عقیدت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام عقیدت بہت اوپر ہے، ہماری روح، ہماری جان، ہمارے مال سب سے زیادہ قیمتی۔ یہ تم کیا جانو؟ تم نے کبھی عزت و احترام نہ دیکھی، نہ تم ہو عزت کے قابل، نہ تمہیں آتی ہے کسی کی عزت کرنا۔ عقیدت کیا ہوتی ہے تمہیں کیا پتا؟ ایک کمزور سے کمزور ایمان والا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ یہ تم کیا جانو؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سردار، ورلڈ بیسٹ لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے گوگل بھی کیا ساری انسانیت نہیں جھٹلا سکتی سوائے تم جیسے چند پیسوں کے بکے ہوئے لوگوں کے علاوہ، جو پیسوں کے لیے اپنا دین دھرم سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بہترین انسان تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تا قیامت تک رہیں گے۔ کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسی طاقت آج تک پیدا نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹا سکے۔ وہ ہمارے سینوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا نام قیامت تک رہے گا، اس کے بعد تک رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک مسلمان کا ایمان ہی تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے بعد اس کے رسول پر۔ رسول کو مانے بغیر ایمان کسی مسلمان کا مکمل نہیں ہے۔ یہ ہمارے دل و جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں اپنی جان دینا گوارا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آنچ آئی یہ ہرگز گوارا نہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے جو ایک کے بعد ایک گستاخ نکل کے آ رہے ہیں؟ یہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے؟ کون سی سرکار ہے؟ یہ کون سا قانون مانتے ہو آپ لوگ؟ قانون میں یہ تو نہیں ہے۔ ہمارا انڈین لاء تو بہت بہترین طریقے سے تیار کیا گیا ہے۔ بھارتی سنویدھان میں سبھی دھرموں کو سمانتا دی گئی ہے۔ آرٹیکل 14 سے لے کر 18 تک سنویدھان میں سبھی ناگرکوں کو سمان ادھیکار اور سمان نیائے کا پردان کیا گیا ہے، چاہے ان کا دھرم، جاتی، لنگ یا کوئی بھی انیہ پہچان ہو،
آرٹیکل 25 سے 28 تک دھارمک سوتنترتا کے بارے میں بتایا ہے۔ قانون کی کتاب اٹھائیں اور پڑھ کے دیکھ لیں۔ اصل کیس تو آپ پر ہونا چاہیے یا جو اس میں شامل ہے ان پر ہونا چاہیے۔ انڈین لاء کسی بھی دھرم کی آستھا کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ سزا آپ لوگوں کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ قانون کے اگینسٹ ہے، اور انڈین لاء میں قانون کے اگینسٹ جانے والوں کے خلاف سزا ہے۔ یہ کون سے لاء میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر، ان کے اسٹیکر لگانے پر ان پر کیس کر دیا جائے؟ آپ قانون کے خلاف ہیں۔ ایسی سزا تو ضرور ہونا چاہیے کہ دوبارہ کسی گستاخ کی ہمت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر ایک مسلمان ہرگز خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل و جان سب آپ پر قربان، سب نبیوں کے آپ سردار۔ لبیک یا رسول اللہ، I love Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and I am proud to be from the Ummah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔